نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج ہماری گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے بلوغ المرام حدیث کی 11 نمبر کلاس ہے، اور ہم جو مسائل پڑھ رہے ہیں وہ ہیں باب المیاہ، پانیوں کے مسائل۔ آج 8 نمبر حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم، وفی لفظ لہ فلیرکہ، وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کا برتن کو پاک کرنا۔ طہور مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، مصدر کا معنی ہے کسی بھی چیز کو پاک کرنا۔ کوئی چیز ناپاک تھی، نجس تھی، اس کو پاک کرنا، اس کو پاکیزگی کی طرف لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں طہور۔ اناء برتن کو کہتے ہیں، اناء برتن۔ احدکم تم میں سے کسی ایک، تم میں سے کسی ایک کا برتن کو پاک کرنا۔ وہ پاک کرنا کس وقت؟ اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس برتن کے اندر کتا منہ ڈال لے۔ یہ جو لفظ والغ ہے اصل کے اندر یہ والغ بولتے ہیں کہ زبان کی کروٹ سے کسی چیز کو پینا۔ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو اکثر درندے اور اسی طرح کتے بلیاں وغیرہ وہ اپنی زبان کو ایسے لپیٹ کر پانی کو اندر کھینچتے ہیں اور پھر وہ اس کو حلق تک لے کر جاتے ہیں، تو وہ جو زبان کی کروٹ بنا کر پھر اس کو پانی کا ایک چلو سا بنا کر اپنے منہ کے اندر کھینچتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں والغ، ولوغ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کتے وغیرہ پانی اسی طرح پیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کا برتن کو پاک کرنا، اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، وہ پاک کرنا کیسے ہے؟ یہ کہ وہ اس کو دھوئے 7 مرات، 7 مرتبہ۔ اولاہن، اولاہن یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے اولا اور ایک ہے لفظ ہن۔ اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلی چیز، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی 3 4 5 6 چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کی ترتیب بتانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کتاب پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پینسل پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بیگ پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی رجسٹر یا کاپی پڑی ہوئی ہے، اور آپ ان کی ترتیب بتانا چاہ رہے ہیں، اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کاپی ہے یہ پہلے نمبر پر پڑی ہوئی ہے، یہ جو کاپی ترتیب کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ جو کاپی یہ پہلے نمبر پر پڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ عربی کے اندر لفظ استعمال کریں گے اولا، کہ پہلی چیز ہے، ترتیب کے اندر یہ چیز پہلے نمبر پر پڑی ہوئی ہے۔ تو اولا کا مطلب پہلی چیز، اور ہنہ کا مطلب یہ ہنہ ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے 7 مرتبہ دھونے کی طرف۔ یہ جو ہنہ ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے 7 مرتبہ دھونے کی طرف۔ اور التراب اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی، تراب مٹی کو کہتے ہیں، اور بالتراب مٹی کے ساتھ۔ مفہوم یہ ہوا اولاہن ان 7 مرتبہ میں سے پہلی دفعہ بالترابی مٹی کے ساتھ، یعنی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے تو اس برتن کو پاک کرنے کا حل یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور ان 7 مرتبہ میں سے پہلی دفعہ جب دھونے کا آپ نے آغاز کرنا ہے تو اس میں سے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ 7 دفعہ برتن کو دھویا جائے گا لیکن پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا، اور اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے بیان فرمایا ہے۔
وفی لفظ لہو، اور امام مسلم کے ہی الفاظ ہیں فلیورکہ، چاہیے کہ وہ اس کو انڈیل دے، یعنی گرا دے، نیچے پھینک دے۔ مطلب یہ ہوا فلیورکہ کا کہ جس برتن کے اندر اس کتے نے منہ ڈالا ہے اور اس برتن کے اندر کوئی پانی وغیرہ تھا، کوئی دودھ تھا، کوئی مشروب تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، تو وہ چیز کو گرا کر پھر برتن کو دھونا ہے۔ یعنی برتن کو کب دھویا جائے گا؟ اگر وہ چیز اس کے اندر ہوگی تو یہ برتن کو دھونا ناممکن ہے۔ تو پہلے اس چیز کو گرایا جائے گا، اس چیز کو ضائع کیا جائے گا، اس چیز کو پھینک دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور 7 مرتبہ میں سے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھویا جائے گا۔ اور ولی ترمذی، اور امام ترمذی کے الفاظ یہ ہیں، یعنی جو جامع ترمذی کے اندر روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں اخراہن۔ اب یہ تھا اولا کا، میں نے مطلب بتایا تھا کہ ترتیب کے اندر اگر کوئی چیز پہلے نمبر پر ہے تو اس کو اولا بولیں گے، اور اگر کوئی چیز ترتیب کے اندر آخری نمبر پر ہے تو ہم اس کو اخرا بولیں گے۔ اخراہن کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب کے اندر یہ چیز آخری نمبر پر ہے، اور اولا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ترتیب کے اندر پہلے نمبر پر ہے۔ تو امام ترمذی کی حدیث جو ہے، جو جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں اخراہن، ان 7 مرتبہ میں سے آخری مرتبہ، او اولاہن، یا ان میں سے پہلی مرتبہ بالترابی، مٹی کے ساتھ۔ جو پیچھے صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، جب برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے تو آپ نے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور 7 مرتبہ میں سے پہلی دفعہ آپ نے اس برتن کو مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب برتن کے اندر کتا منہ ڈال جائے گا تو برتن کو 7 دفعہ دھونا ہے، اور پہلی دفعہ جب آپ نے دھونے کا آغاز کرنا ہے تو اس وقت مٹی کے ساتھ دھونا ہے، باقی 6 مرتبہ آپ نے پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ لیکن جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں اخراہن، 7 مرتبہ میں سے آپ آخری دفعہ مٹی لگا لیں، یا 7 مرتبہ میں سے آپ پہلی دفعہ مٹی لگا لیں، تو یہ اختیار ہے۔ اب یہاں پر یہ جو او ہے، او اس کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ جو او ہے یہ ہمیں شک کا معنی دے رہا ہے۔ او جو ہے یہ ہمیں شک کا معنی دے رہا ہے، یعنی راوی کو اس بات کا شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حدیث بیان فرمائی تھی تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ برتن کو دھوتے وقت 7 مرتبہ میں سے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے یا آخری دفعہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ راوی کو اس بات کے اندر شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا الفاظ بتائے تھے، پہلی مرتبہ دھونے کا حکم فرمایا تھا مٹی کے ساتھ، یا آخری دفعہ 7ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہ راوی کو شک ہے۔ یہ ایک مطلب ہوا اس او کا، اور اس او کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ او اختیار کے لیے، تخییر کے لیے، یعنی دھونے والے کو اس بات کا اختیار ہے، چاہے وہ اپنے دھوتے وقت پہلی مرتبہ مٹی لگا لے یا 6 مرتبہ پانی کے ساتھ دھو کر 7ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھو لے، یہ دھونے والے کو اختیار۔ تو یہ دوسرا مطلب ہوا اس او کا۔ تو یہ بات جب پہلی دفعہ دھونا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ روایت صحیح ترین روایت ہے، اور اس کے اندر الفاظ ہیں پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے سے۔ تو اس لیے اگر کہ اختیار اس کے اندر یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھو لیں، یا آپ 6 مرتبہ پانی کے ساتھ دھوئیں برتن کو، اور 7ویں دفعہ آپ اس برتن کو مٹی کے ساتھ دھو لیں، تو اس چیز کے اندر اختیار ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ کے مطابق آپ اس برتن کو پہلے مٹی کے ساتھ دھوئیں، پھر 6 دفعہ آپ اس برتن کو پانی کے ساتھ دھو لیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، کتا جب پانی میں منہ مارے گا تو وہ پانی یا وہ مشروب یا وہ کھانے پینے کی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے جس کے اندر کتے نے منہ مارا ہے، اور اس برتن کو، جس برتن کے اندر کتے نے منہ مارا ہے، اس برتن کو پاک کرنے کے لیے اس برتن کو 7 دفعہ دھویا جائے گا،
اور 7 دفعہ میں سے ایک دفعہ پہلی دفعہ یا آخری دفعہ اس برتن کو مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا، جب وہ برتن جا کر پاک ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ برتن ناپاک ہے، اور وہ جو چیز اس برتن کے اندر موجود ہے، چاہے وہ گھی ہے، وہ پانی ہے، وہ کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ دودھ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اگر اس کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی اور اس کو انڈیل دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ آگے والی حدیث ہے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام حارث بن ربیع ہے۔ یہ ابو قتادہ ان کی کنیت ہے، اور ان کو فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے شہ سوار ان کو لقب ملا ہے، اور 85 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحرۃ، بلی کے بارے میں۔ یہ جو لفظ الحرۃ ہے یہ بلی، اس کا مطلب ہے بلی۔ بلی کے لیے عربی کے اندر کافی سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا قطن، قاف اور طا، یہ بھی قطن، اس کو بھی یہ بھی بلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سنور، سین نون وارا، یہ بھی بلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الحرہ کا مطلب بھی بلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا انہا لیست بنجس، بے شک وہ بلی ناپاک نہیں ہے، انما ہی، بے شک وہ بلی من الطوافین علیکم، تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ یہ جو طوافین ہے یہ طوافن کی جمع، طوافن کہتے ہیں ایسا خادم گھر کا جس کی آمد و رفت گھر کے اندر بار بار رہتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے، بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، وہ تم پر تمہارے خادموں کی طرح ہے جو تمہارے اوپر بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو بلی کا بھی گھروں کے اندر بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اگر بلی کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیتی ہے یا کسی مشروب کے اندر منہ ڈال دیتی ہے، دودھ پانی کے اندر، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی پاک رہے گا۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا، ایک بلی آئی وہ پانی پینے لگی، تو حضرت ابو قتادہ نے خود اس برتن کو پکڑ کر اس بلی کے لیے انڈیلا کہ وہ آسانی سے پانی پی لے۔ جب حضرت ابو قتادہ نے اس بلی کو پانی پلا دیا تو خود اس پانی کے ساتھ وضو فرمایا۔ تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو قتادہ کی بہو لگتی ہیں، حضرت ابو قتادہ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی ہیں حضرت کبشہ، حضرت حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب کے اندر حضرت کبشہ کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ وہ ابو عبداللہ بن ابی قتادہ کی بیوی تھی۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو جب کبشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے بلی کے لیے پانی انڈیلا ہے، بلی نے اس برتن سے پانی پیا ہے اور پھر خود اس برتن سے پانی لے کر وضو کیا ہے، تو ان کو اس بات پر حیرت ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے بلی کے بارے میں فرمایا ہے انہا لیست بنجس، کہ بلی ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، بے شک وہ تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو یہ ایک مشقت کا باعث ہوتا اگر نبی علیہ السلام بلی کے جوٹے کو ناپاک قرار دیتے، کیونکہ بلیوں کا اکثر گھروں کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو یہ جو امت پر ایک مشقت اور ضرر اور تکلیف کا جو اندیشہ تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلی کا جوتا وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر بلی وغیرہ کپڑوں کو لگ جائے یا بلی وغیرہ اگر کپڑوں کو چاٹ لے یا برتن کے اندر منہ ڈال لے یا کسی مشروب کے اندر منہ ڈال لے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اس بات کے اندر ایک چیز کو مد نظر رکھیں، کبھی کبھار بلی کے منہ پر کوئی نجاست یا گندگی وغیرہ لگی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ناپاک چیز کھائی ہوتی ہے جو ان کے منہ پر اس کے اثرات و نشانات ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی بلی جس کے منہ پر گندگی کے نشانات ہیں یا کوئی نجس چیز اس کے منہ کو لگی ہوئی ہے،
اور وہ پانی کے اندر منہ ڈالتی ہے یا کسی برتن کے اندر منہ ڈالتی ہے تو پھر اس نجاست کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوگا۔ ادروائز اگر بلی کا منہ بالکل صاف ہے اور وہ برتن کے اندر منہ ڈالتی ہے تو وہ پانی پاک رہے گا، وہ برتن بھی پاک رہے گا، اس کو دھویا نہیں جائے گا۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں نے بیان کیا ہے۔ اربعۃ کا مطلب پہلے تین امام، امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ باقی جو چار امام ہیں، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد، انہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ وصححہ ترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ روایت نمبر 10، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں اور اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے، حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے حضرت انس کو نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا کہ یہ انس آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو اپنا خادم کے طور پر رکھیں۔ اور 91 یا 93 ہجری کے اندر حضرت انس بن مالک نے بصرہ کے اندر یا مدینہ کے اندر وفات پائی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک بدوی، ایک دیہاتی آدمی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، تو اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کیا۔ طائفہ کا مطلب کونا، المسجد مسجد، بال یبول کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کرنا۔ فبال فی طائفۃ المسجد، تو اس نے پیشاب کیا فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، فزاجرہ الناس، زاجرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، تو اس آدمی کو ڈانٹا لوگوں نے۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ فلما قضا بولہ، جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، تو نبی علیہ السلام نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا، فاحریق علیہ، تو اس کو اس کے اوپر بہا دیا گیا۔ احراق یحریق کا مطلب ہوتا ہے بہانا، تو اس ڈول کا پانی جس جگہ پر اس دیہاتی آدمی نے پیشاب کیا تھا اس جگہ پر بہا دیا گیا۔ متفق علیہ، متفق علیہ کا مطلب بتایا تھا کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان فرمایا۔ تو اس روایت کے اندر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کیا، لوگوں نے ڈانٹنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نبی علیہ السلام نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو منع کیا کہ اگر اس دیہاتی کو پیشاب کرنے سے منع کرو گے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی اور مثانے کی بیماری کا سبب بنے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ڈانٹا کہ رہنے دو، اس کو اپنا پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی علیہ السلام نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا اور اس ڈول کو اس جگہ پر بہا دیا گیا جہاں پر اس دیہاتی آدمی نے پیشاب کیا تھا۔ تو ہمیں اس بات سے، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ایسی جگہ جو پیشاب وغیرہ کی وجہ سے ناپاک ہے، پانی بہانے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ جگہ پکی ہے، چاہے وہ جگہ جو ہے وہ نرم ہے، چاہے وہ سخت ہے، لیکن اگر اس جگہ پر پیشاب وغیرہ کے اثرات اور نشانات ہیں تو اس کے اوپر پانی بہا دینے سے وہ گندگی کے اور نجاست کے نشانات بھی مٹ جائیں گے اور وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔